بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ فوت ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا فوراً تخت پر قابض ہو گیا۔ بادشاہ کا دوسرا بیٹا بڑے بھائی سے خوفزدہ تھا۔ اس نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ کا بیٹا اپنے 3 دوستوں کے ساتھ بحرین میں ملک روانہ ہو گیا۔ ان دوستوں میں سے ایک تاجر کا بیٹا، دوسرا کسان کا بیٹا، تیسرا بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ راستے میں بیشتر مستقبل کے بارے میں سب دوست اپنی اپنی رائے پیش کرنے لگے۔ سب سے پہلے کسان کا بیٹا کہنے لگا، محنت سے انسان کا سب کچھ بنتا ہے، باقی سب باتیں بیکار ہیں۔ تاجر کے بیٹے نے ان الفاظ میں اپنی رائے کا اظہار کیا اور بولا، عقل اور حسن تدبیر سب سے بڑا ہتھیار ہے، یہ نہ ہو تو انسان ناکام ہے۔ اب نوجوان کی باری تھی۔ نوجوان کھویا ہوا حسن و جمال میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ بادشاہ کا بیٹا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا، نہایت تفکر کرنے والا انسان تھا۔ سب کی باتیں غور سے سننے کے بعد کہنے لگا، سب اپنی اپنی جگہ درست ہے، مگر سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے اور قدرت ہے۔ اس کی ذات کا فیصلہ ہی ہر چیز پر غالب ہے۔ جب تک ہمارا عقیدہ تقدیر پر مکمل نہ ہو، اس وقت تک راحت سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ کسان کا بیٹا کہنے لگا، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب پتہ چلے گا کس کی بات ٹھیک ہے۔ سب اپنی رائے آزماتے ہیں۔ یہ لوگ چلتے چلتے دوسرے ملک میں داخل ہو کر یہ لوگ شہر میں اجنبی تھے۔ انہوں نے ایک شہر میں پڑاؤ ڈالا۔ پہلے دن انہوں نے کسان کے بیٹے کو کہا، آج ہم دیکھیں گے کہ محنت سے کیا فائدے ہیں، جاؤ اپنی محنت سے آج کے کھانے کا انتظام کرو۔ کسان کا بیٹا اٹھا اور جنگل کا رخ کیا، لکڑیاں توڑی اور شہر میں آ کر 2 درہم میں بیچی۔ 1 درہم کا کھانا لیا، دوسرا درہم اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ ساتھیوں کے پاس آ کر انہیں بھی کھلایا، اس کو سب شاباشی دی۔ اگلے دن تاجر کے بیٹے کا نمبر تھا۔ وہ عقل اور تدبیر کا مظاہرہ کر جو اٹھا ساحل سمندر پر آیا۔ سمندر میں سامان سے لدے کشتی ساحل کی طرف آ رہی تھی۔ تاجر کا بیٹا کشتی میں بیٹھ گیا۔ دوسرے راستے سے چپکے سے لدی کشتی کا مالک پہنچا، اس سامان کا بھاؤ طے کیا، ادھر اور سارا سامان 100 درہم میں خرید لیا۔ جب کشتی ساحل پر پہنچی تو مقامی تاجر انتظار میں تھے۔ تاجر کا بیٹا ان کے پاس آیا، سارا سامان 1100 درہم کے عوض بیچ دیا اور 100 درہم سامان کے مالک کو دے دیا، باقی جیب میں ڈالے۔ دوستوں کے لیے بہترین کھانے لیے، ان کو خوب شیر کرائی۔ اس نے تکبیر کی تعریف کیا۔ اگلے دن خوبصورت نوجوان کا نمبر تھا، جس کا کہنا تھا کہ انسان خوبصورتی کے بلبوتے پر کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ دوستوں نے کہا، آج ہم دیکھیں گے کہ آپ کا حسن ہم کو کیسے کھانا کھلائے گا۔ وہ اٹھا اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک گھر کے باہر پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا۔ اوپر سے خاتون نے اسے کھڑکی سے جھانک خوبصورت نوجوان کو پریشان بیٹھا دیکھا اور سوچ رہا ہے، اسے بلا کر پوچھی، کھانا کھلایا؟ مسافر ہے؟ پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے دوستوں کا قصہ سنا دیا۔ خاتون نے نوجوان کو کچھ رقم تھما دی۔ وہ نوجوان سب کے لیے کھانا لے آیا۔ سب نے اس کو بھی سراہا۔ اب بادشاہ کے بیٹے کی باری تھی۔ سب سوچنے لگے، کسان کے بیٹے نے بھی محنت کیا اور تاجر نے بھی، نوجوان نے بھی کچھ کر لیا، مگر اب بادشاہ کا بیٹا جو کہتا ہے اللہ کا فیصلہ، رضا اور تقدیر ہر چیز پر غالب ہے، یہ کیا کر کے دکھائے گا۔ اب شہزادہ اللہ کے نام لیتا ہوا شہر میں داخل ہو گیا اور راستے کے کنارے جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں اسے ملک کے بادشاہ جنازہ لے جایا جا رہا تھا۔ فوج اور پولیس جنازے کو کندھے دیے جا رہے تھے۔ شہزادے کو راستے میں بیٹھا دیکھ کر پولیس افسر نے اس کو ڈانٹا، شرم نہیں آتی؟ بادشاہ کا جنازہ جا رہا ہے اور تم اس طرح بیٹھے ہو۔ بادشاہ کو دفنانے کے بعد جب پولیس افسر واپس آیا تو دیکھا شہزادہ اب بھی وہیں بیٹھا ہے، تو فوراً اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اب دوست انتظار کر رہے تھے، واپس نہ آنے بعد وجہ سے قیاس کرنے لگے کہ شہزادے کو ڈھونڈنے شہر کی طرف چل پڑے، لیکن شہزادہ جیل میں بند تھا۔ ادھر کابینہ کے وزیر مشیر جمع تھے کہ نئے بادشاہ کے انتخاب کے لیے غور و فکر کر رہے تھے کہ نیا بادشاہ بادشاہوں کے خاندان سے منتخب کیا جائے، عام آدمی منتخب نہ کیا جائے۔ مگر بادشاہ کا کوئی وارث نہیں تھا۔ بڑے وزیر نے اعلان کروایا کہ تم میں سے کوئی جو بادشاہوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو ہاتھ کھڑا کرے، مگر کابینہ میں کوئی ایسا بندہ نہیں رہا۔ اگر پولیس افسر کا کہنے لگا کہ ایک بندہ ہے جس کو میں جانتا ہوں، وہ میرے پاس جیل میں قید ہے، شہزادہ معلوم ہوتا ہے، اس کو حاضر کرنے کا حکم ہوا۔ شہزادے کو کابینہ کے سامنے لایا گیا اور پوچھا گیا، کون ہو اور اس گھر سے آئے ہو؟ شہزادہ بولا، میں فلاں ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہوں، باپ مر گیا، بڑا بھائی بادشاہ بن گیا، اسے خوف زدہ تھا، جان کے خوف سے ملک چھوڑ کر تمام کابینہ نے اس کی بات کو قبول کر لیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیا اور اسے اپنے ملک کا بادشاہ منتخب کر لیا۔ شہزادے کے منہ سے
बेसाख्ता निकला, यकीनन अल्लाह का फैसला तमाम तदबीरों पर गालिब है। अब उजरा ने बादशाह को मुल्क की सैर कराने के लिए बाहर निकाला। बादशाह शहर में गश्त कर रहा था। लोग बादशाह के पीछे बादशाह जिंदाबाद के नारे बुलंद करते जा रहे थे। उधर शहजादे के दोस्त शहर में उसकी तलाशी के लिए निकले थे। जब उन्होंने शहजादे को उस हालत में देखा तो समझ गए कि बेसाख्ता बोल उठे, वाकई अल्लाह का फैसला तमाम तदबीरों से बढ़कर है। वो भी बादशाह जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बादशाह के साथ साथ महल में दाखिल होकर बादशाह तख्त पर बैठा था। लोग उसकी खिदमत में हाजिर होकर बादशाह ने उनके सामने कल का जुमला दोहराते हुए कहा, अल्लाह ने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह का फैसला रज़ाई है, ताकत हर चीज़ पर गालिब है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है, जो जैसा गुमान करता है उसके साथ वैसा ही मामला होता है। अस्सलाम वालेकुम।